السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں سہیل معاویہ۔ آج 20 سال کا عرصہ بیت چکا ہے جنہیں ہم دختر پاکستان کہتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ آج بھی وہ امریکی جیل میں قید ہیں اور وہاں پر جو ان پر تشدد اور ظلم ہو رہا ہے اس کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم انہیں دختر پاکستان تو کہتے ہیں، ہم انہیں قوم کی بیٹی تو کہتے ہیں، لیکن ہم آج تک انہیں امریکہ کی اس جیل سے آزاد نہ کرا سکے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے حکمران اس پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر ہمارے حکمران اس پر سنجیدہ ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ قوم کی بیٹی اور ایک ہماری بیٹی اگر امریکہ کی جیل میں ہے اور ہم اس کو وہاں سے رہا نہ کر سکیں۔ ہر کوئی آتا ہے، جو حکمران بھی آتا ہے وہ اسی بات کو سامنے رکھتا ہے اور اس پر لوگوں سے ووٹ وصول کرتا ہے اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھاتا ہے کہ ہم قوم کی بیٹی کو واپس لائیں گے۔ جب اقتدار ملتا ہے، جب سیٹ ملتی ہے، وزارت ملتی ہے، مشارت ملتی ہے، صدارت ملتی ہے، تو پھر قوم کی بیٹی کو بھول دیا جاتا ہے اور بالکل اس کو بھلا دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہماری بیٹی ہی نہیں، گویا کہ وہ پاکستان کی شہری ہی نہیں، گویا کہ بالکل جو ہے تو اس کا کوئی پیچھے ہے ہی نہیں۔ وہ آج بھی اس امریکہ کی جیل میں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خدارا مجھے اس جہنم سے نکالو، خدارا مجھے اس قید و قفس سے نکالو۔ اگر آج ہم میں اتنی غیرت ہوتی اور ہمارے حکمرانوں میں اتنی سنجیدگی ہوتی تو وہ اس کو ابھی تک رہا نہ کر لیتے، لیکن ان کا مقاصد جو ہیں وہ تو وزارت ہیں، ان کے مقاصد تو قوم کی بیٹیوں کو بیچ کر ڈالر کمانا ہے۔ خدارا اس بات پر سنجیدگی سے اس بات پر سوچئے اور اس چیز کو قوم کے سامنے جو لوگ آج بالخصوص اس پر کام کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بنیے۔ خدارا اس بات پر کہ ہم آج بھی اس قوم کی بیٹی کے مقروض ہیں، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں، بوڑھی ماں، اس کی راہ تکتے تکتے اس دار فانی سے چلی گئی، اس کی بہن آج سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر آپ حضرات کے سامنے وہ اس بات کی بھیک مانگ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ خدارا میری اس بہن کو وہاں سے آزاد کرو۔ کیا وہ اس کی بہن ہے صرف؟ کیا وہ میری اور آپ کی بہن نہیں؟ کیا وہ میری اور آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا وہ ہماری کچھ نہیں لگتی؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ آج کیوں اس کی بہن فوزیہ صدیقی کو بار بار جو ہے تو وہ اس کے روز کے بیانات آتے ہیں۔ کل میں نے اس کا بیان سنا، اس نے کہا کہ عافیہ صدیقی کو جب عدالت میں وہاں سے پیش کیا جا رہا تھا تو ان درندوں نے اس کو برہنہ کر کے اور قرآن کے صفات پھینک کر اس کو کہا کہ اس کے اوپر سے چل کے جاؤ۔ کیا ہماری غیرت اب بھی نہیں جاگتی؟ کیا ہم اس قوم کی بیٹی کو تو چلو بلا ہی گئے، کیا ہم اللہ کے اس قرآن اور اس مقدس کلام کا بھی احیا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اندر اتنی غیرت بھی نہیں؟ اگر اتنی غیرت بھی نہیں ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے جو وزیر ہیں، ہمارے مشیر ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، اگر اتنی بھی تمہارے اندر غیرت نہیں، پھر تو ڈوب مت جانا چاہیے، پھر تو تمہیں بالکل جینے کا حق ہی نہیں۔ آج ایک جو ہے مرد مجاہد اٹھا ہے جسے سینیٹر مشتاق کہا جاتا ہے، وہ اس بات پر اور اس کام کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ خدارا ان کا ساتھ بنیے اور بالخصوص جو سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں، میری بات جن تک پہنچ رہی ہے، آپ اس بات کو سوشل میڈیا پر اجاگر کیجئے اور تاکہ عالمی میڈیا اور عالمی حقوق اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو نام نہاد تنظیمیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ انسانیت کا ہم احساس کرتے ہیں اور انسانیت کے بارے میں بڑے بڑے ان کے روز کے جو ہے تو سلوگنز بلند ہوتے ہیں اور روز کی ان کی جو ہے باتیں اور تحریر اور تقاریر بلند ہوتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈاکٹر عافیہ وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ ایک صنف نازک اور عورت نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اگر آپ لوگ انسانی اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تو کیا وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سالوں سے جو ہے تو امریکہ کی جیل میں صدیوں کی قید اور وہاں کے ظلم سہ رہی ہے، کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے اور کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی ان دعووں میں سچے ہو، اگر آپ اپنی ان باتوں میں سچے ہو تو خدارا اس پر بھی نظر ثانی کیجئے کہ اس پر کوئی جرم نہیں، اس پر کوئی جرم نہیں اور اس کو 86 سال کی قید کی سزا کس بات پہ سنا دی گئی اور کس بات پر اس کو جو ہے تو وہاں کی جیل میں مختلف قسم کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ خدارا اس پر خیال کیجئے اور اس کو دیکھیے کہ ہم کس طرف
اپنی اس قوم کو اور اپنی قوم کے جذبات کو کس انداز میں مجروح کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی اٹھے گا محمد بن قاسم، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی اٹھے گا خالد بن ولید، اگر پھر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جب یہ قوم اور یہاں کے رہنے والے پھر جب خود اس کام کو اپنے ہاتھ سے کریں گے، اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے، اپنی جدوجہد اور کاوش سے کریں گے، تو پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے باہر ہو جائے گا۔